اسرائیل کا اعتراف، صحافی شیریں ابو عاقلہ کا قاتل اسرائیلی فوجی۔ الجزیرہ سے منسلک 51 سالہ رپورٹر اور تجزیہ کار شیریں ابو عاقلہ کو اسی سال مئی میں اسرائیل فورسز نے تب سر پر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ غرب اردن میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی کوریج کر رہی تھیں۔ ابتدا میں اسرائیل کی فوج اور حکومت نے بین الاقوامی انسانی حقوق اور صحافتی تنظیموں کی آواز اٹھانے کے بعد اس کا الزام ایک فلسطینی پر عائد کرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف یہ بلکہ حیوانیت اور ظلم و بربریت کی ساری حدیں تو اس وقت اسرائیلی فوج نے پار کیں جب اسرائیلی فوج نے شیریں ابو عاقلہ کے جنازے پر بھی دھاوا بول دیا۔ ابتدا میں شیریں ابو عاقلہ کے قتل پر کسی بھی اسرائیلی فوجی کو سزا دینے کے لیے اسرائیلی آرمی نے نہ صرف انکار کیا بلکہ قتل کی انکوائری کو بھی روک دیا۔ تاہم الجزیرہ نیٹ ورک نے شیریں کو انصاف دلانے کے لیے ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ایک طرف جہاں یمن میں سعودی جنگ کی مخالفت کرنے والے جمال خشوگی کے پراسرار قتل کے بعد انسانی حقوق کے علمبردار امریکہ نے دنیا بھر میں آواز اٹھائی۔ نہ صرف یہ بلکہ امریکی صدر بائیڈن نے اس کا ذمہ دار سعودی حکمران محمد بن سلیمان کو ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے سعودی حکومت کو سبق سکھانے اور جمال خشوگی کے قتل کی قیمت ادا کرنے جیسے بیان بھی دیے۔ وہیں اب امریکہ اپنے پسندیدہ اسرائیل کے جرائم پر کسی قسم کا سخت موقف دینے سے کتراتا نظر آتا ہے۔ تاہم اب حال ہی میں اسرائیل نے یہ تسلیم کیا کہ اس بات کے چانسز قوی ہیں کہ شیریں ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوجی نے ہی ہلاک کیا، مگر اسرائیل کا موقف ہے ایسا جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے کیا گیا ہے، یعنی اسرائیل اپنے اعتراف کے قریب تر ہے۔ یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر شیریں کا قتل ایک غلطی تھی تو قتل کے بعد اسرائیلی فوج نے ان کے جنازے پر دھاوا کیوں بولا؟ انہی شاہدین کے مطابق شیریں کا قتل نہ صرف اسرائیلی فوج نے کیا بلکہ ایسا انہوں نے منصوبے کے تحت کیا۔ اس بات کی تصدیق اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی ادارے بھی کر چکے ہیں۔ شیریں نے نہ صرف کوریج کے دوران ہیلمٹ پہن رکھا تھا بلکہ ایک نیلے رنگ کی جیکٹ بھی پہن رکھی تھی جس پر واضح الفاظ میں پردیس درج تھا، یعنی اسرائیلی فوج کو کس قسم کا مغالطہ ہوتا ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ شیریں کے خاندان کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی اور ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں افغانستان، سعودی عربیہ، چائنا اور روس جیسے ملکوں میں نظر آتی ہیں، نہ کہ یہ جرائم فلسطین یا کشمیر جیسے خطوں میں نظر آتے ہیں۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔